الحمد لله الحمد لله الذي فضل نبيه على العالمين بحق عظيم وهدى الناس بهديه إلى صراط مستقيم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمرنا، نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا، مأوانا وملجانا ومولانا وإيلانا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأسودنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلننا، غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا، صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان بحر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ حمد و صلات کے بعد نہایت
واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، اور آج جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ 27 رمضان المبارک، رمضان المبارک کا رحمتوں بڑا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھا، راتوں کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، اس کے حبیب کی فرمان برداری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جو رمضان کو پا کر بھی خواب غفلت میں ڈوبے رہے، اپنے رب کے ہاں سجدہ نہ کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی، قرآن کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ تھا وہ نہ قائم کیا، راتوں کو جو جاگ کر عبادت کرنی تھی اس نے نہ کی، خواب غفلت میں یہ مہینہ گزارتا رہا۔ اس کے لیے بخشش کا مہینہ شاید یہ نہ ہو، اور ابھی بھی وقت ہے، اگر وہ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ شروع میں جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو نصیحت ہو جائے، یعنی ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ تمہیں گناہوں کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو، ایسے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ کہ دوبارہ گناہ کی طرف تم منہ نہ کر سکو، ایسی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ دوبارہ گناہ کی طرف تمہارا دل تمہیں نہ لے کر جائے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اب ان دونوں آیت میں اگر دیکھا جائے تو مفہوم ایک ہی ہے، تمام مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بے شک وہ گنہگار ہے یا نہیں ہے، گناہ کرنے والا ہے یا نہیں، لیکن اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہو جا، اپنے رب کے ہاں آ کر گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اگر تیرے نامہ اعمال میں گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو دھو دے گا، اور اگر تیرے نامہ اعمال میں گناہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شرف و فضیلت عطا فرمائے گا۔ ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، اگر گنہگار ہے تو اللہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے کب وہ توبہ کے لیے آئے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اگر اس کے گناہ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ دیکھتا رہتا ہے کب وہ آئے کہ میں اس کا ایک اور درجہ اپنے ہاں بلند کروں۔ تو ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، حالانکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا کے سردار ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء اور انبیاءوں کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب ہونٹ ہلایا کرتے، ہم اپنی انگلیوں پہ گنا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کتنی دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کبھی حضور علیہ السلام 70 دفعہ توبہ کرتے، کبھی حضور علیہ السلام 100 دفعہ توبہ کرتے تھے۔ تو ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی ناپاک زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کریں، اس کے ذکر کی فضیلت، اس کے ذکر کی بدولت ہماری زبانیں بھی پاک ہوں گی، ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے واللہ انی، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں ایک دن میں تقریباً 70 مرتبہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے یا ایھا الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرة، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ اب توبہ کا تعلق دو قسم سے ہے،
یا تو توبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی گناہ کا تعلق یا تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، یا گناہ کا تعلق بندے سے ہے۔ اب 3 یا 4 شرطیں بنتی ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے کہ بندے نے جو گناہ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سب سے پہلے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، دوسرے نمبر پہ یہ عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے جو گناہ کیا تھا دوبارہ اس کی طرف میں لوٹوں گا نہیں۔ اب یہ 2 شرطیں پائی گئیں۔ اب تیسری شرط، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ مانگے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہو، کسی بندے کا حق مارا ہو، اس کی غیبت کی ہو، اس کی بیجا بےعزتی کی ہو، تو اس وقت تک اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جب تک اس بندے کا حق اس کو واپس نہ لوٹا دے۔ اگر اس کا مال لیا ہے، اس کا مال اس کو واپس لوٹائے، پھر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کب تک توبہ قبول فرماتا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام بادشاہ کا در نہیں ہے کہ جو 12 گھنٹے کھلا ہوگا یا چند گھنٹے یا مخصوص وقت کے لیے یہ دربار کھلا ہوگا۔ اللہ کا دربار ہر سیکنڈ کے لیے کھلا ہے۔ جب بھی ہم اپنا دامن اللہ کے دامن رحمت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور کے سامنے خالی دامن رحمت پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لے گی اور ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کو اپنی رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ تیرا بندہ تجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، الہی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر رہ کر مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، میں خالق کائنات ہو کر اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں، میں خالق کائنات ہو کر اس کی توبہ قبول فرماؤں گا اور اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، من احد سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، جس طرح کہ کسی آدمی کا بے آب و گیا صحرا میں اونٹ گم ہو جائے، اس کے ساتھ اس کا سارا سامان زیست بھی ہو، وہ اونٹ اب گم ہو گیا، آدمی بڑا پریشان حال ہے، پورا دن گھومتا پھرتا رہا، اس کو اونٹ نہ ملا، درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا، اب تھوڑی دیر بیٹھا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اونٹ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ اب وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت کفل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے امیر شخص تھے، ایک عورت ان کے پاس سے گزری، آپ کو پسند آ گئی، آپ نے چند اسے پیسے دیے، دینار دیے، اور اسے کہا کہ میں جو تجھ سے کرنا چاہتا ہوں اپنا قابو میرے حوالے کر دو، میں جو کچھ تم سے کرنا چاہتا ہوں اس کے عوض میں تمہیں پیسے عطا کر دوں گا۔ اس عورت نے حضرت کفل کو اپنا آپ سونپ دیا، حضرت کفل جیسے ہی اس کی ٹانگوں میں بیٹھتے ہیں وہ عورت رونا شروع ہو جاتی ہے۔ کفل پوچھتے ہیں اے عورت بتا تو رو کیوں رہی ہے؟ اور اس عورت نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، لیکن میں اب مجبور ہو چکی ہوں، میرے پاس کمانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اب مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، اب میں اللہ کے بندے کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہے، گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، اس پالنے والے کے سامنے میں آنسو بہا رہی ہوں، شاید وہ میری مدد فرما لے۔ حضرت کفل جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہے، اتنی اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والی ہے، تو میں مرد ہو کر جس کو عورت سے زیادہ اللہ نے کبھی بنایا ہے، کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے کہتے ہیں کہ اے عورت جا، یہ پیسے بھی تو لے جا اور یہ سارا مال بھی تو لے جا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری اس باتوں نے میرے دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ تائب اور توبہ بن کر رہوں گا، ہمیشہ تائب بن کر رہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا رہوں گا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حضرت کفل کی توبہ کو قبول فرمایا۔